معروف صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو حروف مقطعات کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ آج کا پورا درس جو ہے لا ریب فیہ کے عنوان پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اس کتاب میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب شک پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات دو باتوں پر مشتمل ہیں، کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ عقائد میں یعنی عقیدے میں بھی گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی شک اور شبہے کا شکار ہوتا ہے، اور عمل میں بھی خرابی اس وقت آتی ہے جب آدمی شک اور شبہے کا شکار ہوتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں اگر کچھ باتوں میں شک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، تو آدمی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح عمل کے اعتبار سے ایک آدمی پکا نمازی ہے اور اعمال کے بارے میں اس کے حوالے سے شک پیدا ہو گیا، جیسا کہ لوگ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب عمل کے حوالے سے ذہن میں یہ شک آ جائے کہ باقی سب نماز پڑھتے پھرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، شک آ گیا تو وہ بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقائد اور اعمال دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے بندے کا عقیدہ، ایک ہے بندے کا عمل۔ جب شک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے تو عقائد بھی بگڑ جاتے ہیں اور عمل بھی بندے کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام شک کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ بھی شکوک و شبہات کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو کچھ ہے قرآن مجید میں، اس میں تو شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ لیکن فرمایا اگر تمہیں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے اور اس کی کتاب اللہ ہونے میں شک ہے نا، تو لیکن فرمایا لے آؤ کہ اس کی ایک صورت کی کوئی مثال بتا دیا۔ فرمایا کہ تم تو اس کی مثال نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں کر سکو۔ معلوم یہ ہوا کہ شک و شبہ سے یہ بات ہے قرآن مجید، اور اگر کہیں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو دور کیسے ہوگا؟ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ہم سورہ فاتحہ کی روشنی میں سمجھیں کہ اگر کسی کے دل میں کسی کی بات سن کر، کسی کی تقریر سن کر، کسی کا درس سن کر، کسی کا بات سن کر اور کسی کی صوفیانہ گفتگو سن کے اگر شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو وہ دور کیسے ہوگا؟ جیسے اسلام کے بارے میں پوری دنیا میں ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور بھارت میں حالیہ جو گستاخی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان الفاظ کو دہرانا بھی میں ایمان کے تقاضوں کے منافی سمجھتا ہوں۔ میں صرف اتنا اشارہ ضرور کروں گا کہ ان باتوں سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں وہ دور کیسے ہوں گے؟ اگر عقیدے کے معاملے میں شک پیدا ہو گیا ہے یا عمل کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے تو پھر قرآن مجید شک دور کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ پہلے شک کے دور کرنے کا طریقہ بتایا، بعد میں فرمایا کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی
गुंजाइश ही नहीं। अगर शक पैदा हो जाए, शुबह पैदा हो जाए, दूर कैसे होगा? सूरह फातिहा में बता दिया माशाअल्लाह कि जब नमाज पढ़ते हैं तो आप बाप के रब के हुजूर खड़े होते हैं, वो हम अपने रब से नमाज में ये इल्तिजा करते हैं, ये अर्ज करते हैं, दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। शक पैदा हो गया है, शुबह पैदा हो गया है, वो हमें ऐसा रास्ता दिखा दे, बता दे, चला दे जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही ना हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। अब शक कैसे दूर होगा? अल्लाह करीम ने फरमा दिया कि मेरे हुजूर खड़े होकर ये दुआ किया करो, या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चला। और फिर दिल में ख्याल आया कि सीधा रास्ता है कौन सा? रब से सीधा रास्ता मांगा है, वो है कौन सा? जहाँ भी शक पैदा हो जाए, फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिरात कहते हैं रास्ते, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम हम कहते हैं या अल्लाह जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है, जिन पर तेरे इनाम के लुत्फ़ व करम की बारिशें हुई हैं, हमें उनके रास्ते पे चला। मालूम ये हुआ कि जब भी किसी को दीन के हवाले से, अक़ाइद, ईमान या अमाल के हवाले से शक पैदा हो जाए तो वो देखे कि हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा से लेकर सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन और ये कामिलीन, सुलहाए उम्मत, असलाफ़े किराम, आज से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तक, वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, इस हवाले से उनका क्या तर्ज़ अमल रहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक़ीदे में अगर शक पैदा हो जाए तो फिर इस दौर से लेकर हुजूर की ज़ात अक़दस तक देखा जाएगा कि वो जिन पर अल्लाह का इनाम है, उनका इस बारे में क्या अक़ीदा था। अमल में अगर शक पड़ जाए कि नमाज कायम करनी है या पढ़नी है, जैसे ये हुकूमत पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो कायम करने का माना समझ लें, अक़ीमुस्सलात। जहाँ भी मुफस्सिरीन किराम को आप पढ़ेंगे सब ने ये लिखा कि नमाज कायम करने का ये मतलब है कि नमाज के ज़ाहिरी तौर तरीके को भी अच्छे तरीके से अदा किया जाए। अरकाने नमाज, अरकाने सलात जैसे हाथ बांध के खड़े होना, रुकू करना, सजदा करना, तैयार बैठना, इनको सही सही किया जाए, इसमें कोई गलती ना हो। इसी तरह दिल भी अगर सजदे में सर झुका हुआ है तो दिल भी अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है। ज़ाहिरी आजिज़ी और बातिनी आजिज़ी, ज़ाहिरी खुशू खुजू और बातिनी खुशू खुजू, इसे कहते हैं नमाज को कायम करना, यानी सही सही अदा करना नमाज। ज़ाहिरी अदब भी मलूज़ रखना, बातिनी अदब भी मलूज़ रखना, ये है नमाज को कायम करना। सुभान अल्लाह। इस हवाले से अगर शक पैदा हो जाए तो फिर हम मौजूदा दौर से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक देखिए कि जितने भी सहाबा थे, अहले बैत थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, औलिया उम्मत थे, सालिहीन थे, उनका क्या तर्ज़ अमल था। तो जब भी शक पैदा होगा तो वो शक दूर होगा। उन औलिया कामिलीन के ताअम्मुल को देखकर हम अपने अमलों को दुरुस्त करते जाएंगे। हम अपने अमलों को दुरुस्त करते जाएंगे अगर अक़ीदे में गड़बड़ हो जाए या अमल में गड़बड़ हो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ जो बुखारी शरीफ की है कि शक दूर करने का तरीका क्या है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 3 किस्म के आदमियों का जिक्र किया गया सूरह फातिहा के आखिर में। एक वो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, एक वो जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ है, एक वो जो गुमराह हो गए, भटक गए। हम कहते हैं या अल्लाह जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ है उनके रास्ते में भी ना चलाना, और जो भटक गए उनके रास्ते में भी ना चलाना। हमें तो उनके रास्ते भी चलाना जिन पर तेरा इनाम है। पूरी बात को समझने के लिए बुखारी शरीफ की एक हदीस
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے، یہ مولوی جو ہے یہ تو پڑھتے ہیں، ہم نماز ملک لوگ قائم کرتے ہیں، شک پیدا ہو گیا اس کی بات سے، اب دور کیسے ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھو، ابھی بات فرماتے ہیں مجھے دیکھو، جس طرح میں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح میں ادا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے اب شک کیسے دور ہوگا؟ حضور تو پانچوں وقت اپنے کاشانہ اقدس سے مصلی پہ تشریف لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو خود حضور نماز باجماعت، حضور نماز خود پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام حضور کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اب یہاں وہ مغالطہ دور ہو گیا، وہ شک دور ہو گیا کہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پانچوں وقت تشریف لائے، مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت بلال آذان کہتے تھے، اقامت کہتے تھے، حضور جماعت کراتے تھے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ شک دور ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے اور طریقے پر ہمیں چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ حالانکہ یہ ایک مقام پر ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن یہاں پر میں ھدی للمتقین، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، لیکن قرآن کی ہدایت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کے اندر ہدایت تک پہنچنے کے لیے تڑپ اور طلب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہدایت کی جس کو تلاش ہو، ہدایت کی جس کو آرزو ہو، ہدایت کو پانے کی جس کو تمنا ہو، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور منبع بن جائے۔ سبحان اللہ۔ صاحب تقویٰ لوگ جو ہیں ان کے لیے کتاب ہے، اس میں ہدایت اللہ نے رکھی ہے، ہدایت سے فائدہ ہے، قرآن کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہے۔ تقوی کا سادہ معنی یہ ہے اور اس کام سے بچنا جس کام کی کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کام سے بچنا جس کام کے کرنے میں اللہ پاک کی ناراضگی، اور ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے میں اللہ کریم کی رضا ہو۔ سبحان اللہ۔ رب کو راضی کرنے والے کام کریں، جن کاموں سے رب ناراض ہے ان کاموں سے بچیں، یہ ہے تقویٰ۔ یہ سیدھا اور سادہ آسان سمجھ۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اللہ کریم نے ان کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی جو متقی ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا بس پہلی خوبی اللہ کریم نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو غیب الغیب ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ پر ایمان ہے، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ فرشتے ہیں دیکھے نہیں مگر ان پر ایمان ہے، اور ہر شخص پر کرامن کاتبین، وہ فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک ہماری برائیاں لکھتا ہے، دیکھے نہیں ہیں مگر ایمان ہے، کیونکہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ قیامت آئے گی اور قیامت کا آنا برحق ہے، یہ بھی امور غیبیہ میں سے ہے۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب، جن باتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے اور قرآن میں وہ غیب کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان پر ایمان رکھنا، یہ متقین کی
ایک خوبی ہے، ایک ان کا وصف ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ایمان بالغیب کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں خرابیوں کی اصل جڑ جو ہے نا، جو بگاڑ پڑا ہے، جو بے برکتی ہے، نحوست ہے، اور آدمی پریشان ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ہمارے دین نے سب سے بڑی ذمہ داری عائد کی تھی اور ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی تھی، ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس حوالے سے بے عملی کا شکار ہے۔ ہمارے اندر بے عملی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ وہ سب سے بڑا فریضہ، وہ سب سے بڑی ذمہ داری، وہ سب سے بڑی ڈیوٹی جو مسلمان پر واجب اور فرض عین، وہ 5 وقت کی نماز ہے جو ہر صاحب ایمان پر فرض کی ہے۔ اس بے عملی نے ہمیں تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا، اور نماز کے معاملے میں جو سستی اور بے عملی مسلم معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے، اصل تباہی کا سبب یہ ہے کہ جو اصل ڈیوٹی، اصل فریضہ ہمارے اوپر لگایا گیا تھا، ہم اس سے غافل ہو گئے اور ہم نے اسے بعد ایک رسم سمجھ لی۔ یہاں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ نماز فرض عین ہے۔ آپ حیران ہو، جنازہ دیکھیں نا، جب جنازہ ہوتا ہے لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے جا رہے ہیں لوگ، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور پھر ہر آدمی وہاں اونچی آواز سے بولتا ہے انتظار کرو جی، لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، نماز 5 وقت کی تو ہے فرض عین، اور جنازہ جو ہے وہ ہے فرض کفایہ۔ محلے میں سے اگر 2-4 آدمی کی جنازہ پڑھ لیں، باقی ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ وہ فرض کفایہ ہے، اس کا پوچھا نہیں جانا، اس کے لیے تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے فرض کفایہ کے لیے۔ اور جو فرض عین ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو اصل کام تھے ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا، اور جو مستحبات تھے، مستحسن تھے، ہماری دوڑوں کے پیچھے لگی۔ ایک آدمی ساری رات محفل کراتا ہے، دیگے پکا رہا ہے محفلیں، اور پیسے نعت خانوں میں لوٹ نشاور کر رہا ہے، دیگے پک نہیں۔ اور نماز کا یہ حال ہے کہ عشاء کی نماز محفل کے انتظام میں ضائع ہو گئی، اور فجر کی نماز جو ہے سامان سنبھالتے سنبھالتے سو گئے، فجر کی نماز بھی گئی۔ عرض کرنے کا مقصد کہ یہ ہے مستحبات، ان کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی برکت ہے، لیکن ان کی وجہ سے بندہ فرض چھوڑ دے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور اصل جو ہے وہ ہے فرائض، اور سب سے بڑا فریضہ جو ہے بندہ مومن پر وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ 5 وقت کی ڈیوٹی ہے جو مسلمان پر ہے، اپنے مقررہ اوقات پر نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ یہاں میں محض اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو تکلیف دینے یا نہیں آتا نہ پریشان کرنے آتا ہوں۔ میرے پیش نظر ایک مقصد ہے کہ اگر دین کی کوئی بات کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو زندگی بدل جائے، تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا کہ نمازیں تو فرض ہوئی تھی 50، جتنی مرتبہ آپ نے علماء سے سنا کہ معراج کی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50، اور 45 معاف ہو گئی اور 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن کبھی سوچا ہم نے، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی غلامی کے دم پر دعوے بھی کرتے ہیں،
ہم نے کبھی غور کیا کہ کتنا کرم ہے اس بے نیاز رب کا؟ 50 فرض کر کے 5 کر دی، لیکن اس بے نیاز رب نے اجر میں کمی نہیں کی۔ یہ بالکل کانوں کے قریب سے گزر نہ جائے۔ میں نے بات اس لیے کی کہ ذرا گہری نظر سے سوچیں۔ فرض ہوئی تھی 50، 45 معاف کر دی، پیچھے رہ گئی 5، لیکن اجر میں کمی نہیں کی۔ فرمایا پیارے محبوب امت بڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50۔ سبحان اللہ، بڑھے گے 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ اب اندازہ لگاؤ گے کتنی محرومی ہے ہماری، یا اذان ہو رہی ہمیں پرواہ نہیں، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہمیں فکر ہی نہیں۔ میرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ تو نماز کا عمل ہے۔ اعمال کا محاسبہ یعنی حساب و کتاب جب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ ہوگا نماز۔ پڑھتے 5 ہیں، ثواب کتنی کا ہے؟ 50۔ گرم نہیں ہے رکھا۔ اور پھر مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا تھی، اعمال میں سے سب سے زیادہ پیارا عمل نبی پاک کو کون سا لگتا تھا؟ تو جواب آئے گا قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد نماز۔ حضور کو سب سے زیادہ محبت جس عمل سے تھی وہ نماز ہے۔ حضور کو تو نماز محبوب ہو اور عاشق رسول کو نماز محبوب ہو۔ عاشق رسول کا کرے اور محبت رسول کا، اور جو حضور کو چیز پسند ہے اسے پسند ہی تھی، تبھی تو غیر حاضری ہے۔ اگر پسند ہو تو مسجد کی غیر حاضری ہے نا۔ یہ 5 وقت کی جو غیر حاضری ہماری لگ رہی ہیں، یہ اس لیے لگ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، نماز کے حوالے کیا کہتا ہے۔ یہاں میں ایک بات بڑے درد دل سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ شاید دل پہ چوٹ لگے تو دنیا بدل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گزارے ابھی مسجد ہو یا قدور والی ہو یا نیم والی مسجد ہو یا اگلی والی مسجد ہو، میں گاؤں میں تقریر کرنے گیا تو بلکہ شہر کا شروع رہا، شہر آفتابی مسجد کا نام تھا مسجد نیم والی۔ سٹریٹ سیکٹری کہتا ہے کہ قدور والی مسجد سے آیا ہے اور نیم والی مسجد۔ میرا شریف میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے انگلی والی مسجد، وہاں انگلی کا لگا ہوا۔ اللہ، ان ساری مسجدوں میں اسے 88 والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں جب نماز کا اذان کا وقت ہوگا تو نمازی محترم صاحب سے کہیں گے بابا جی اذان پڑھ دو۔ آپ کے قاری صاحب امام صاحب کہیں گے بابا جی ٹائم ہو گیا پڑھو اذان۔ حاجی صاحب کہیں گے بابا پڑھ۔ حضور نہیں فرماتے تھے کہ لا اذان پڑھ بانگ پڑھ کے۔ حدیث شریف میں سرکار کیا فرماتے تھے؟ توجہ سے سنیں۔ نبی پاک فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال۔ سبحان اللہ، ارحنا، ہمیں راحت پہنچا، ہمیں ٹھنڈک پہنچا بالصلاۃ، نماز سے۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، یعنی مطلب کیا تھا کہ بلال اذان پڑھے گا، نماز پڑھنے والے آئیں گے، جماعت ہوگی، تو اس سے حضور فرماتے ہیں مجھے راحت ملے گی۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، نماز سے مجھے ٹھنڈک پہنچا، نماز سے مجھے راحت پہنچا۔ اور یہاں ایک اور حدیث سن لیں تو بڑا لطف آئے گا، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جس نبی پاک کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، سبحان اللہ، بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور یہ حدیث شریف بعض حضرات ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتے، مختلف ناراض ہوتے ہیں، میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں کیونکہ نیت اچھی ہے، اللہ رسول کی رضا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، میں ریفرنس پہلے بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن اور
ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خود اندازہ لگائیں نماز کی کتنی ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی ہے نماز ہے۔ حضرت علامہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاجی زمان سے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تو وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے آنا تو اس نے کہا کہ میں آیا تھا تو آپ سوئے ہوئے تھے اس لیے میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت تھا تو میں نے اٹھنا نہیں تھا نماز کے لیے۔ فرمایا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مومن بے نماز ہوتا ہے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مومن بے نماز نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پکا نمازی ہو اور 5 وقت کی مسجد کی حاضری ہو، بیماری مصروفیت کسی وجہ سے اگر جماعت رہ جائے تو اپنے گھر پہ پڑھے، ترک نہ کرے نا۔ اب یہ بات بڑے غور سے سنیں کہ بے عملی اور خرابی اور بگاڑ کی اصل جڑ جو ہے وہ نماز سے دوری ہے، نماز سے غفلت ہے، نماز سے سستی ہے، نماز سے لاپرواہی ہے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، آپ ہم سب مل کر یہ کام کریں۔ وہ کام ہے دینی دعوت، دین کی دعوت کا کام آپ بھی کریں، میں تو کر ہی رہا ہوں الحمدللہ، اور اس کے اندر اور تیزی ہم لائیں۔ ہمارا کام ہے نماز کے لیے لوگوں کو کہتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہمارا نام لکھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، نماز کی دعوت۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، یار سوچ تیرے گھر میں ہر نعمت ہے، رب نے ساری نعمتیں دی، اپنے گھر کے سامان پر ایک نظر ڈالنا، اے سی بھی لگا ہوا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، سردیوں میں گرم پانی سے نہانے کے لیے گیزر بھی ہے، سہولتیں نہیں ہیں، اور طرح طرح کی کپڑے دھونے والی مشینیں، خشک کرنے والی مشینیں ساری پڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ فرمایا بندہ ذرا غور کرے نا، ہر چیز گھر میں ہے، صرف نماز نہیں گھر میں۔ آپ فرماتے تھے کہ اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو، رب نے ہر نعمت دی ہے اور بغیر استحقاق کے ہمیں دی ہے، ہر نعمت سے نوازا، اولاد سے نوازا، مال سے نوازا، گھر سے نوازا، عزت سے نوازا، ساری نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک نماز نہیں ہمارے پاس، ہمارے گھر میں نماز نہیں، ہماری ذات میں نماز نہیں، ہر چیز ہے نماز نہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں دین کی نظر میں اگر دیکھیں نا، جو بندہ بے نماز ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، جو بے نماز ہے کسی کام کا نہیں، کیونکہ ہمارے دین نے جو معیار دیے، جس کے پاس دولت ہو، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، وہ ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن ایک تقویٰ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کھانے کے لیے اس کے گھر میں کچھ نہیں، پھٹا ہوا لباس ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، لیکن 5 وقت اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت سب سے زیادہ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان پختہ، 5 وقت کا نماز اپنے اوپر لازم کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض وقت۔ اور اس کے اگر فائدے ہم سوچنا شروع کریں، کئی نشستیں درکار ہیں بیان کرنے کی۔ دکاندار پہ اگر قرضہ زیادہ ہو جائے نا گاہک پہ، دکاندار کہتا ہے یار قرضہ بہت ہو گیا تیرا، پچھلے پیسے لا نہ دے کو پھر ابھارنا شروع کر دینا۔
ہمارے استاد صاحب بڑی پیاری بات سمجھاتے تھے، فرماتے تھے نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ سے بندے کا معاملہ کلیئر ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے پچھلا کھاتا کلیئر کرنا پھر کل تو پھر نماز سودا رہتی۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ اللہ سے معاملہ کلیئر رکھو۔ میں نے پوچھا جی کیسے کلیئر ہوگا اللہ سے معاملہ؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی، درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے نا، یہ دونوں نمازوں کا درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے، فجر کی نماز پڑھی باجماعت، پھر ظہر کی پڑھی باجماعت، تو جتنے صغیرہ گناہ تھے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، پھر عصر کی پڑھی، اور ظہر اور عصر کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ سارے معاف۔ حدیث شریف میں کفارہ۔ اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھ کے گئے، پھر مغرب کی جماعت سے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سب معاف۔ پھر مغرب کی جماعت باجماعت پڑھی، پھر عشاء کی جماعت سے پڑھی، جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سارے کے سارے معاف۔ کھاتا کلیئر ہو گیا کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو نیک عمل سے معاف، ان کے لیے توبہ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ نقطہ نوٹ کریں، کچھ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، کچھ گناہ ہیں صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کچھ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جائے۔ آپ سے صغیرہ گناہ ہوا آپ نے مسجد میں، کتنا فائدہ ہے مسجد کی حاضری کا؟ مسجد کی حاضری کا کتنا فائدہ ہے؟ ایک تو صاف ستھرا رہنا۔ یہ پچھلے دنوں جو کورونا کی مہم چلی تھی، کہتے تھے یہ 40 سیکنڈ اور 20 سیکنڈ ہاتھ دھوتے رہے، ہاتھ دھوتے رہے۔ میں نے کہا اسلام نے تو ہمیں 5 وقت وضو کا حکم دیا، ہمیں تو 5 وقت طہارت حاصل ہوتی ہے۔ وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کچھ صغیرہ گناہ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف، کچھ ایسے جو مسجد میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر داخل میں صغیرہ گناہ معاف۔ اور مسجد میں آ کے جماعت کے انتظار میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آئے تو صحیح عروج کے دروازے رب کے دروازے پہ چھپے تو صحیح۔ رحمت حق بہانہ بے جویت، اللہ کی رحمت کو بہانے تلاش کرتی ہے، وہ آئے تو صحیح اس کے دروازے۔ اور پھر یہ حدیث کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ۔ ایک جمعہ آپ نے پڑھا ہے اور اگلا جمعہ بھی پڑھا ہے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک رمضان شریف کا مہینہ دوسرے رمضان شریف کے مہینے تک گناہوں کا کفارہ۔ تو یہ گناہوں کی کفارے کی جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز کے بعد دیکھیے ایک ایسا عمل ہے جو نماز کے بعد اس کا درجہ ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا عمل۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے ہاں بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو میں رزق دیا ہے تو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے بعد سب سے اونچے درجے کی عبادت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے نماز، قولی فعلی اور بدنی عبادت ہے نماز، قولی فعلی بدنی عبادت، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے معبود جو آپ نے قرآن اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ شک کے بارے میں نے بات شروع کی تھی، اب یہ جو آیت کریمہ آ رہی ہے قیامت کے حوالے سے عالم کفر کی باتیں سن سن کر قبر کی زندگی اور آخرت کے حوالے میں اگر شک پیدا ہو جائے تو قرآن کی اس آیت کریمہ کو خیر راہ بنائیں،
قرآن فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلے ایمان کا لفظ آیا، ایمان کا لفظ آیا. ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور ایمان کہتے ہیں پختہ اور پکا یقین ہونے. الذین یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن یہاں جملے مختلف ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ. وہ کہتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، قیامت آئے گی، قیامت کا آنا پر حق ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ. قیامت کے دن پر ان کا پختہ یقین ہے، اور یقین اس درجے میں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. جب اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، حشر برپا ہوگا، قبریں کھلیں گی، لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، تو اس بات پر ان کا یقین ہے. کن کا؟ متقین، جن کے پاس تقویٰ کی دولت. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ. اور فرمایا أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور نماز سے بے رغبتی، نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت، یہ ہماری بے برکتی کا بھی سبب ہے، اور ہماری خرابیوں کا بھی سبب ہی عمل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نماز کے معاملے میں بڑا ہی سست رو کر لیا، غافل ہو گئے، اور اپنے آپ کو مساجد سے دور کر لیا، دین سے دور کر لیا. دنیا و آخرت کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ اپنے دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہو، 5 وقت کی مسجد کی حاضری اپنے اوپر لازم کرو، اور بیوی کو نمازی بنانا، یہ میں نے کئی مرتبہ حدیث سنائی ہے، بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے، بیٹی اور بیٹے کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نمازی بناؤ. 3 سال کی عمر ہے جو اسلام نے ہمیں کہا 3 سال میں بچے کو نمازی بناؤ. 7 سال کا بچہ ہو نمازی بناؤ، 10 سال کا نہ ہو تو پھر ترغیب دو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اصلاح کر کے اس کو فائدے بتاؤ کہ نماز کے کیا فائدے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے. ذہن سازی کی جائے. 10 سال کی عمر میں تو بچے کو نمازی بنا دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ دین کی محبت، دین کا فہم، دین کا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موقع پر موقع ایسے عالم کفر کی طرف سے بیان آتے ہیں جن کی وجہ سے حضور کی گستاخی کا ارتکاب ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے دل اور روح اور قلب جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اور جب سے یہ ہندوستان والا پتہ چلا گستاخی کا، تو طبیعت پہ بڑا گہرا اثر ہوا اور بڑا دل رنجیدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے ساتھ اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائیں کہ دشمن اپنے گھر بیٹھے ہوئے کافر مسلمان. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا مجوسی تھا، تو ایران کے بادشاہ نے 7ویں اندر کوٹری میں تھا، کسی نے عمر بن خطاب کا نام لیا، اس کے سامنے عمر بن خطاب کا نام لیا تھا. تو ایران کے بادشاہ نے کہا تھا میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، جب تم عمر کا نام لیتے ہو میری ٹانگیں کانپنے لگتی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس الغابہ کی تمیز صحابہ میں یہ لکھا ہے، اور صحابہ کرام کا کردار تھا، ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ دین کے ساتھ وابستگی اس قدر عرفہ و اعلیٰ درجے میں تھی کہ ان کا نام سن کر آدمی کفر گھر بیٹھے کام کرتا. مسلمان توجہ کریں، حضور کی اتباع کے معاملے میں جو غفلت ہے اس کی وجہ سے یہ بے عملی، سستی اور دین سے دوری، بے رغبتی، نماز سے بے رغبتی، مسجد سے بے رغبتی، قرآن کی تلاوت سے بے رغبتی، یہ ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اسی لیے میرے امام نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی تھی
امام احمد رضا علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں جس میں اتباع نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ محبت اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے جس کے اندر اتباع ہو۔ اور اس کی ایک مثال میں دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرا ابا مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ابا جی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ اور باپ بیٹے کو کوئی کام کہہ دے، وہ کام نہ کرے لیکن یہ کہہ دے ابا جی مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ وہ کہے بیٹا پانی پلا، وہ کہے نہیں ابا جی پانی تو نہیں پلاؤں گا لیکن آپ سے محبت بہت ہے مجھے۔ وہ کہے بیٹا بازار سے دوائی لے، وہ کہتا دوائی تو نہیں لا کے دوں گا لیکن آپ سے محبت بہت ہے مجھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو فرمایا نا کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں ہوں جس میں اتباع نہ ہو۔ اور اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اتباع کہتے ہیں عمل دے کر اس عمل کو اپنانا۔ حضور کا عمل جب تک نہیں ہم اپنائیں گے تو محبت کا دعویٰ تمہارا سچا نہیں۔ حضور سے محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب اس دعویٰ کرنے والی کی زندگی میں ہمیں حضور کی اتباع نظر آئے گی۔ اور اتباع کا سیدھا سا معنی ہے نبی پاک کے طریقے پہ چلنا۔ یہ شادیوں میں ہمارے ساری رسمیں ہندوؤں والی نہیں، کہتے ہندوستان میں گستاخی ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری شادی کی جتنی رسمیں ساری ہندوانہ ہیں؟ یہ مہندی کی رسم کیا ہے مجھے بتاؤ؟ مہندی کی رسم، یہ داج کا لفظ ہندوانہ ہے؟ یہ آج مائیاں ہیں، آج مہندی ہے، آج فلاں، یہ ساری رسمیں ہندوانہ ہیں۔ داج کا لفظ بھی ہندوؤں نے ایجاد کیا۔ یہ رسمیں تو ساری ہماری ہندوؤں والی، دعویٰ حضور کی محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہودیوں کے طریقے، نصارہ کے طریقے ہمارے، اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ جو نیک ہیں، نمازی ہیں، دین کی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کل ان بھی نہیں چلتی۔ شادی جب آتی ہے تو عورتیں نہیں مانتی بات، بڑے بڑے نمازی پھر کہتے ہیں جی کی کریے، نہیں منتے بچے کی کریے۔ سارے طریقے یہودیوں کے، سارے طریقے عیسائیوں کے، ہندوؤں کے طریقے، مجوسیوں کے طریقے، اور پھر رحمت الہی کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ قبلہ حدیث صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ میں آج کے درس میں خاص طور پر یہ کروں گا کہ عالم کفر اگر ڈرے گا آپ سے، گھر بیٹھے کانپے گا اس وقت جب ہمارے چہروں پر رنگ محمدی ہو، ہمارے لباس میں محمدی رنگ ہو، ہمارے کاروبار میں محمدی رنگ ہو، ہمارے گھر کے معاملات میں محمدی رنگ ہو۔ مسلمان اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے، بابے کے رب کی قسم ہے اوپر گھر بیٹھے کانپے گا۔ قاری صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تفصیل ان سے پوچھ لینا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں کوئی شخص، عیسائیت بھی تھی نا مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی آبادیاں تھیں، مدینہ پاک کے آس پاس بڑی تعداد میں یہودی تھے۔ اگر کوئی عیسائی ہوتا تھا اس کو رنگ لگا دیتے تھے کہ یہ عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہوتا تھا اس کو بھی رنگ لگاتے تھے، کالے پیلے رنگ بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ رنگ لگائے یہ عیسائی ہو گیا، یہ یہودی ہو گیا۔ وہ رنگ لگاتے تھے تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، اور بھائی یہ کالے پیلے رنگ لگاتے ہو ان رنگوں کا کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ کالے پیلے رنگوں کو چھوڑو، قرآن نے کہا سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ صبغہ کا معنی ہے رنگ، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ۔ دیکھیے قرآن کی آیت کتنی پیاری، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ سوال کر رہا ہے بتاؤ اللہ کے رنگ سے بھی کوئی اچھا رنگ ہے؟ سارے رنگوں میں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اپنے آپ کو رنگو، دین کے رنگ میں رنگو، اسلام کے رنگ میں رنگو، اپنے آپ کو محمدی رنگ میں رنگو۔ دین ہو
وہ طریقہ محمد یہ وقت آ گیا ہے کہ اب دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ نبی پاک نے اسی وقت کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے۔ بہت سی مساجد میں یہ پریشانی بن گئی کہ لوگ فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ بہت سی مسجدوں میں بیماری آ گئی، اور یہ کیوں بیماری ہے؟ دیکھا دیکھی ایک آدمی نے سنتیں چھوڑی، باقی سارے نمازی اس کی طرف دیکھ کر سنتیں چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا غور سے میری بات آج سننا، سنت کہتے ہیں طریقے، یہ جو سنتیں چھوڑ رہے ہو یہ کس کی سنتیں ہیں؟ جو سنتیں نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں ان سے ایک مختصر سا سوال پوچھوں گا، یہ جو سنتیں چھوڑ رہے ہو کس کی ہے؟ کسی کی باپ کی ہے؟ کسی کی دادا کی ہے؟ یہ سنت اسی کی ہے جس کا کلمہ پڑھا۔ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا میری سنت کی تیرے یہاں کوئی قدر نہیں تھی، میری سنتوں کو ترک کر دیتا تھا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب اصل کی پہلی سنتیں غیر موقع ہیں، غیر موقع۔ اگر کسی وجہ سے جان بوجھ کے چھوڑیں تو پھر تو اچھا نہیں، کسی وجہ سے رہ جائے تو گناہ کوئی نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی اصل کی سنتیں کسی دنیا کے کام کی وجہ سے نہیں، دینی کسی کام میں مصروف تھے، ایک دن اثر کی نماز رہ گئی، رات کو نبی پاک کی زیارت ہے۔ ایک ولی کو زیارت کی فرما میر علی شاہ کو کہنا میری سنتیں نہ چھوڑا کرے۔ سنت کس کی ہے؟ کس کی سنتیں چھوڑ رہے؟ نبی پاک کی سنتیں چھوڑ رہے۔ قیامت کو سرکار نے پوچھ لیا میری سنتوں سے کیوں منہ موڑا تھا، کیوں چھوڑا تھا میری سنت؟ اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ غیر وقت ہے، نہ پڑھے گناہ کوئی نہیں، میں نے کہا تیری بات میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے بھی ایک بات کا جواب دینا، میں بھی پوچھنے کا کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نفل جو آدمی نفل پڑھتا ہے پابندی سے کتنا فائدہ ہے؟ نفلی عبادت کا نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں، نفل نہ پڑھے گناہ کوئی نہیں، لیکن پڑھے تو فائدہ کتنا ہے یہ سوچو۔ سنت غیر موقع کا معاملہ بھی ساتھ ملا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا نماز سے، ایک نمازی کی نمازیں پورے نہیں ہوں گی، نمازیں پوری نہیں ہوں گی، فرض پورے نہیں ہوں گے، فرض فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے تو فرض بھی پورے نہیں ہیں، اللہ کی فرمائیں گے اس کے نفل دیکھو، ہمارے اعمال میں نفل دیکھو، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ نفل تو ہے اس کے، اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل ڈال کے اس کے فرض کا کھاتا پورا کر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھا دیکھی نہ کرو یار، کسی کی طرف دیکھ کر سنتیں نہ چھوڑو، اور ایک ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج دیکھا دیکھا۔ اس کے لیے میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ جب نماز آپ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نماز جب پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو کس کی حضور کھڑے ہیں؟ اللہ کی بات، رب کے حضور کھڑے ہیں نا۔ تو نبی پاک تو ننگے سر نماز پڑھنے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں اگر کپڑا نہیں ہے، ٹوپی نہیں، رومال نہیں، سر والا کپڑا ہے ہی نہیں، پھر ننگے سر پڑے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر رومال ہوتے ہوئے سامنے رکھ لینا، ٹوپی نیچے رکھ کے نماز پڑھنا، ضد میں آ کے ہر ضربی میں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہیں۔ اتنا سوچ لو کہ کس اللہ کے حضور کھڑے۔ جب آپ کسی اچھی تقریب پہ جاتے ہیں، اچھی محفل میں، ولیمے پہ جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، بڑھ پھپ کے جاتے ہیں، ولیمے پہ جائیں، شادی پہ جائیں، کسی اور اچھی محفل میں جائیں، آدمی لباس بھی اچھا پہنتا ہے، بن پھپ کے جاتا ہے، بن سنور کے جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بن سنور کے آؤ۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کسی اور سے کرا لینا تاکہ شک نہ پڑے۔ میں ترجمہ کروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا۔ اس میں زینت کا لفظ آ رہا ہے، پھر ترجمہ جس سے مرضی پوچھ لو۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، خذوا زینتکم
خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے، زینت سجاوٹ کو کہتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سونا لباس پا کے نماز پڑھو، سونا لباس صاف ستھرے پاک ہو کے، خوشبو لا کے، طہارت کر کے، سونے کپڑے پا کے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس میں سر کا کپڑا بھی شامل ہے، حضور زینتکم عند، لوگوں کے دیکھا دیکھی اپنے حالات خراب نہ کرو۔ ایک آدمی اگر گڑھے میں گرے تو ہمیں ان کی طرف دیکھ کر خود گرنا یا جو کرتا ہے کرنے دو، آپ اپنے آپ کو سوارے، میں اپنے آپ کو سوارے، میں اپنی اصلاح کروں، سنتیں نہ چھوڑیں، نفل نہ چھوڑیں، ننگے سر نماز نہ پڑھیں، دعا مانگ کے جائیں، اور دعا مختلف بات، دعا عبادت کا مقصد ہے، آپ کو مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہوئی تو پھر تو رخصت ہے۔ آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے کہ بے عملی سستی دور کرنی ہے، اپنے آپ کو باعمل بنانا ہے، عملی زندگی کو بہتر بنانا